الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غسل کرتے وقت ننگا ہونے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، جی ہاں، آدمی کے لیے بے لباس اور ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ٹب جس میں آٹے کے اثرات لگے ہوئے تھے اس سے غسل کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی غسل فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں کئی ایک جگہ پر احادیث موجود ہیں۔ غسل کرتے وقت جسم چھپانے کے وجوب کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں، اگرچہ بعض سلف رحمہم اللہ غسل کرتے وقت پردہ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن شریعت اسے واجب قرار نہیں دیتی، بلکہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو، سامنے ننگا نہ ہو۔ بعض علماء کرام نے صحیحین کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بے لباس اور ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا بے لباس اور ننگے ہو کر غسل کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 274، صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھتے ہوئے کہا ہے، خلوت میں ننگا اور بے لباس ہو کر غسل کرنے کے جواز کا بیان، اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بھی ننگے اور بے لباس ہو کر غسل کرنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 275 میں بیان ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، پچھلے باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلوت میں ضرورت کے وقت شرمگاہ ننگی کرنا جائز ہے، اور یہ غسل کرنے اور پیشاب کرنے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی حالت وغیرہ میں ہے۔ ان سب حالتوں میں خلوت کے اندر رہتے ہوئے ننگا ہونا جائز ہے، لیکن ان سب حالات میں لوگوں کی موجودگی اور ان کے سامنے بے لباس ہونا حرام ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے، خلوت میں غسل کرتے وقت چادر وغیرہ باندھنا ننگے ہونے سے افضل ہے، اور غسل وغیرہ میں ضرورت کے وقت میں ننگا اور بے لباس ہونا جائز ہے، اور ضرورت سے زیادہ ننگے رہنا حرام ہے۔ صحیح یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 32، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 6976۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔